اوکے. بٹ ایک چیز میں کہوں گا کہ جب انسان تیاری کرتا ہے اعتکاف کی مسجد جانے کے لیے تو اس وقت کیا کیا چیزیں اس کو ساتھ رکھنی ہے یا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ دیکھیے بہت اچھی چیز ہے. اس کو چونکہ گھر سے باہر جانا ہے تو اس کو سونے کے لیے بستر چاہیے جو بھی ضرورت ہے جی. اور اسی طرح ایک آدھ کپڑا بھی ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ بدخوابی ہو سکتی ہے تو کپڑا بھی ایک آدھ جوڑ ساتھ رکھے. اسی طرح اگر اس کو مسواک کی ضرورت پڑتی ہے, عطر کی ضرورت پڑتی ہے, یہ چیزیں ساتھ رکھ سکتا ہے. اسی طرح تولیہ اپنے منہ ہاتھ پہنچنے کے لیے تو یہ چیزوں استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اس کو دوائی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو یہ دوائی بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. یہاں ایک گزارش کریں گے خاص طور پر نوجوانوں کو کہ یہ جو ہمارے پاس فون ہے, بڑا سا فون, اینڈرائڈ فون جو ہے, اس کو گھر ہی میں رکھیں کیونکہ یہ کبھی بھی آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. مجبوری ہے گھر بات کرنے کی تو اس میں آپ سادہ سا فون رکھیں یا کوئی آپ سے بات کرانے کے لیے کوئی بھی آپ کا پڑوسی وہاں یا دوست احباب آپ کو بات کرا سکتے ہیں جب مجبوری کوئی ہوگی. ورنہ اگر آپ نے یہ فون ساتھ رکھا تو نفس, شیطان تو یقیناً بند ہے لیکن نفس کبھی کبھی غالب ہو جاتا ہے تو آدمی تھوڑا سا لیٹا کیا فون ہاتھ میں لیا وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر رہے گا بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی کہ اس فون کو بھی کہیں الماری میں جا کر اس کو بھی اعتکاف میں رکھا جائے. یہ چیزیں ضروری جو چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں اور جب بھی رفتہ رفتہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی وہ منگوا سکتے ہیں. اور اعتکاف کرنے والے اعتکاف کے دوران ایک چیز کا خیال رکھیں, وہ یہ کہ اپنے آپ پر مشقت نہیں کرنی چاہیے. مشقت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں ہے کہ اعتکاف کی راتوں میں سونا جائز ہی نہیں ہے, وہ سوچتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کو جب بھی نیند آ جاتی ہے آپ سو جائیے. مثلا آپ میں تراویح کی نماز ادا کر دی, اس کے بعد ایک آدھ گھنٹہ آپ نے اپنی عبادت میں مشغول رکھا, اس کے بعد کوئی نیند آئے آپ سو جائیے. آپ عام دنوں میں آج شہری میں تقریباً اٹھتے ہیں 3-3:30 بجے, اس دن تھوڑا سا 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں. بہت سارے لوگ اسی وجہ سے اعتکاف نہیں کرتے ہیں کہ جی اعتکاف میں تو پورے مہینے پورے ان 10 دنوں میں رات کو سونا ہی نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو جب بھی نیند آئے گی آپ سو جائیے. تھوڑا سا عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے. فجر کے بعد آپ کو سونے کی ضرورت ہے تو سو جائیے. بہت سارے ہمارے بہنوں کو یہ سوال ذہن میں ہے کہ اعتکاف کے دوران ان 10 دنوں میں قرآن کریم کا ایک ختم کرنا ضروری ہے. اچھا ہے اگر آپ ایک ختم کر پاتے ہیں لیکن ضروری نہیں. اگر آپ کا ختم نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کا اعتکاف خراب نہیں ہوگا. آپ جتنا کر سکتے ہیں, مثلا فرائض کی پابندی کر سکتے ہیں, نوافل کی میں ترتیب عرض کروں گا. سحری میں اٹھتے ہیں آپ 2-4 رکعتیں یا 10-12 رکعتیں 8 رکعتیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے تہجد پڑھ لیں اور خوب دعا مانگے. اس کے بعد سحری کھا لیں. سحری کے بعد اگر آپ کے وقت بچتا ہے کچھ تلاوت کریں, پھر نماز پڑھ لیں. مرد حضرات چونکہ ان کو جماعت کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو وہ جماعت میں نماز پڑھیں. اس سے پہلے وہ ذکر و اذکار میں جو بھی دعائیں ہیں وہ پڑھیں یا تلاوت کریں. نماز کے بعد کچھ دعا وغیرہ کر لیں. اور اگر اس وقت تقاضا ہوگا آرام کرنے کا, بھائی بہن دونوں آرام کر سکتے ہیں. بہن اپنے گھر میں آرام کرے گی اور یہ ہمارا بھائی جو مسجد میں وہاں آرام کرے گا. 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد 8-10 بجے اگر آپ بیدار ہو جاتے ہیں تو اس وقت چاشت پڑھ لیجئے. اشراق اگر بیچ میں پڑھا ہے تو وہ بھی پڑھ لیجئے. اس کے بعد تلاوت کیجئے, کچھ اچھی کتاب کا مطالعہ کیجئے. اگر چند آدمی اعتکاف میں ہے تو کچھ اگر وہاں کوئی جاننے والا ہے صحیح تربیت یافتہ ہے تو وہ ان ساتھیوں کی کچھ تربیت بھی کر سکتا ہے. ظہر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد تلاوت کریں, اللہ کی یاد کریں, دعا مانگیں. دعاؤں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی اگر کچھ تھکاوٹ ہے تو اور تلاوت کیجئے. عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے, درود اذکار میں مشغول رکھیے, درود و سلام پڑھ لیجئے. اور نوافل کچھ پڑھ لیجئے عصر سے پہلے. عصر کے بعد تو نوافل پڑھ نہیں سکتے, وہاں صرف ذکر اذکار آپ کریں گے. کسی کتاب کا مطالعہ کیجئے. مغرب سے پہلے خوب اچھی طرح دعا مانگے اور مغرب کے بعد کم از کم 4 یا 6 رکعتیں اوابین پڑھ لیجئے. افطاری کا کھانا وغیرہ کھا کر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر عشاء کی تیاری کر لیجئے. عشاء کی نماز آپ نے ترتیب سے پڑھی, اس کے بعد کچھ وقت اور بیٹھے, وہاں تلاوت کی, درود شریف پڑھا. درود شریف ہم بہت کم پڑھتے ہیں عام حالات میں بھی اور ان ایام میں بھی. درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر کچھ دیر سو جائیے اور پھر دوبارہ صبح اٹھ جائیے. یہ آپ ترتیب بنائیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی نفع ملے گا. اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. قرآن پڑھنا جانتے ہیں بہت اچھا ہے, قرآن پڑھنا نہیں جانتے جو صورتیں زبانی یاد ہیں وہ پڑھیں. اور ذکر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ پہلے سے چھٹے کلمے تک کی ترتیب بنائیں. ایمان مفصل, ایمان مجمل, استغفار, یہ سب چیزیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ اچھی ہیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اب کوئی بات رہ گئی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے سامعین پوچھ لیں ان کے ذہن میں کیا ہوگا. اب تو انہیں